ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے عرس پاک کی محفل سجی ہوئی ہے۔ جو عقیدت رکھنے والا ہے اور خواہ و نیازی کہلاتا ہو یا نہ کہلاتا ہو، جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے وہ اللہ والوں کے عرس پر ایک خوشی محسوس کرتا ہے کہ اللہ کے ایک ولی ایک کامل کا عرس ہے، اور پھر دعا بھی کرتا ہے، ایصال ثواب بھی کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ بھی پیش کرتا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کا ایک ہمیشہ سے طریق رہا ہے۔ یہی صورت الحمدللہ ARYQ TV نے آپ کے لیے کی ہے کہ آپ دنیا کے کسی حصے میں ہوں، حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب میں، اس عرس مبارک کی محفل میں آپ شامل ہیں، جس میں ان کی سیرت کے حوالے سے بھی اور ان کی اس بلند پایہ شخصیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ابھی جو کلام پیش کیا گیا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانداز قوالی ہمارے قوال صاحبان نے پیش کیا، میں چاہتا ہوں اس پر مفتی صاحب کیا فرمائیے گا۔ آپ اس کلام کے حوالے سے مختلف پہلو ہیں اس کے، میں بات کروں گا تو ظاہر ہے اس میں وقت لگ جائے گا، آپ فرمائیے کیا فرماتے ہیں۔ دیکھیں اس کلام کو اگر دیکھیں تو حضرت شاہ نیاز احمد بے نیاز بریلوی صاحب نے جو یہ کلام کہا ہے، چونکہ حضرت علم و حکمت اور عشق و محبت دونوں کے جامع تھے، تو ان دونوں چیزوں نے مل کر حضرت کے کلام کے اندر آفاقیت بھی پیدا کر دی ہے، جامعیت بھی پیدا کر دی ہے۔ سالوں گزر گئے، آج بھی جب کبھی یہ پڑھا جاتا ہے تو بے ساختہ آدمی کا دل کھنچتا ہے اس کی طرف۔ تو یہ علم و حکمت اور عشق و محبت کی مستی انہوں نے مل کے اس کے اندر الگ ہی کشش پیدا کر دی ہے۔ تو کیا زبردست بات حضرت نے کی ہے، جو شروع ہی کیا حضرت نے شروع میں کہ دلا خاکے رہے کوئے محمد شو، اے دل تو جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک در کے راستے کی خاک بن جا، کیونکہ جب تک اس دنیا میں انسان کوئے محمد کے راستے کی خاک نہیں بنے گا، اس وقت تک اس کا تعلق نہ عرش کے ساتھ جڑ سکتا ہے، نہ عرش کے رب کے ساتھ جڑ سکتا ہے۔ بے شک عرش کے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے، اس دنیا میں فلاح اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے جناب رسالت مآب علیہ السلام کے مبارک در کی خاک بننا ضروری ہے۔ وہ کیا اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا تھا نا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اگر وہاں پہنچنا چاہتا ہے تو یہاں آنا ہی پڑے گا، یہاں آئے بغیر، یہاں سر جھکائے بغیر وہاں سے تعلق نہیں جوڑ سکتا۔ بلکہ انسان کو جو تاج کرامت دیا گیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ جو اللہ نے تاج کرامت سجایا ہے، یہ تاج کرامت اسی برکت سے سجا۔ جناب رسالت مآب علیہ السلام اس دنیا میں اس پیکر میں تشریف لائے تو یہ تاج کرامت سجا۔ تو اب جو آپ کے نقش قدم پہ چلے گا تو وہ انسان کہلانے کا مستحق ہے، وہ آپ کے نقش قدم پہ چلے گا تو اللہ کا پیارا کہلانے کا مستحق ہے، آپ کے نقش قدم پہ چلے گا تو اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب کہلانے کا مستحق ہے۔ وہ دل تو وہی دل ہے نا جو آپ کی محبت میں تڑپے۔ وہ کیا اعلیٰ حضرت نے کہا، دل ہے وہی دل جو یاد سے تیری معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ جب تک جو ہے سرکار کے قدموں پہ قربان نہ ہو تو یہ سر نہیں بنتا۔ جب یہ سر نہیں بنتا تو سردار کیسے بنے گا؟ سر بننے کے لیے محبوب کے قدموں میں اس کو جھکانا ضروری ہے، تو سردار بننے کے لیے تو بدرجہ اولا جھکانا ضروری ہے۔ تو ایسے ہی جب یہ دل وہ دل ہے جو محبوب کی یاد سے معمور ہوگا، جب تک دل نہیں بنتا تو دلدار کیسے بنے گا؟ کسی کا دلدار بننے کے لیے بھی محبوب کی یاد سے اس دل کا معمور ہونا ضروری ہے۔ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور ایک مصرع جو حضرت نے بڑا پیارا کہا، اسیر حلقہ کوئے محمد شو، یہ مصرع حضرت کا جو پڑھا گیا تو مجھے فوراً میر کا وہ شعر یاد ذہن میں آیا۔ پردہ خیال پہ میر کا وہ شعر ابھرا، میر نے کہا نا، ہم ہوئے تم ہوئے میر ہوئے سب اسی زلف کے اسیر ہوئے۔ جب تک جو ہے محبوب کی زلفوں کا اسیر نہیں بنے گا، اس وقت تک وہ اس کائنات میں ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس کائنات میں ترقی وہی کرے گا جو محبوب کی زلفوں کا اسیر ہوگا، اور وہ محبوب کی زلفوں کے اسیر تو سب ہیں۔
जिन भी असीर हैं, इंस भी असीर हैं, मलक भी असीर हैं। वो आला हजरत ने क्या कहा, ना दिले बशर ही फिगार है कि मलक भी उसका शिकार है, ये जहां के हजदा हजार है, जिसे देखो उसका हजार है। ये पहला हजार फारसी वाला और दूसरा हजार अरबी वाला। अरबी में हजार कहते हैं बुलबुल को, कहते हैं ये जहां ना दिले बशर ही फिगार है, सिर्फ इंसानों का दिल महबूब की मोहब्बत में जख्मी नहीं है, महबूब की मोहब्बत का दाग सिर्फ इंसानों के दिल पे नहीं, मलक भी उसका शिकार है, फरिश्ते भी महबूब की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। ठीक है। ये जहां के हजदा हजार है, ये आलम के जो 18,000 आलमों पर मुश्तमिल है, जिसे देखो, जिस आलम को देखेंगे उसका हजार है, वो उसका बुलबुल, उनका आशिक नजर आएगा, उनकी जुल्फों का असीर नजर आएगा, असीरे हल्काए कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब इस कलाम के बारे में, कुछ इरशाद? कलाम के बारे में मैं क्या अर्ज करूं। हाय हाय हाय। जिस कलाम को बारगाह नबुव्वत में कबूलियत हासिल हो, वाह वाह वाह, और जो गुलामी मुस्तफ़ा में फना फिर रसूल की उन मंजिलों पर हो जहाँ कलाम मदीने से कहलवाया जा रहा हो, वाह वाह वाह, और जब मदनी आका की नज़र करम से कल्ब सूफी जारी हो जाए, अल्लाह तो फना की इन मंजिलों में ये जो मदीने की जानिब रुख करना, मदीने की जानिब से इजाज़त लेना, मदनी आका की मोहब्बत में इस तरीके से वो तमाम मनाजिल तय करना कि हर हर लम्हा, हर हर पल इबादत का ऐसा हो कि वो शायरी इत्तबा की उस मंजिल में हो जहाँ शरीयत साक़ित ना होती हो। और ये बुनियादी बात जो मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि अश्शौरा यत्तबिऊनल गावून कुरान कहता है, लेकिन जिसको हुजूर मुंतखब कर लें कि मेरी तारीफ करो, शाह नियाज़ बरेलवी, तुम्हें वो कहना है जो मैं कहलवा रहा हूँ। क्या बात, तुम्हें गुलामी का वो हक अदा करना है जो तुमने बैत के वादे के साथ मुझसे किया है, और ये वादे इमरोज भी है, और ये वादे आखिरत भी है, और ये वादे अलस्त भी है। वाह वाह। तो ये सारे इर्तबात जो नजर आते हैं तारीखी हवालों से, वो नजर ये आते हैं कि जो वजूदी मबाहिस हैं वो शाह नियाज़ बरेलवी के कलाम में नजर आते हैं, सिर्फ इस शायरी में ही नहीं, दीगर कलामों में। फना के तमाम मनाजिल हमें हजरत शाह नियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलाम में नजर आ रहे हैं। और जो कलाम अभी पढ़ा है हमारे अहबाब ने, भाई मंजूर साहब मुझे याद आ गए, जो आपके बुजुर्ग, और मैं उनसे अक्सर व बेशतर उनके कलाम को मैंने बराह रास्त सुना। मैं खुशनसीबों में हूँ, हम छोटे हुआ करते थे उस वक्त। लेकिन जो कलामी मबाहिस और जो मदारिज नजर आते हैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत के, इसमें फना के वो तमाम मनाजिल हैं जो मदनी खुशबू भी है, शायरी का इर्तबात भी है, और सादगी भी है उस जबान की जिसको फारसी की जबान कहते हैं। और कहीं उसमें नबीदानम जो नजर आता है उनके यहाँ, कहीं माने मुरादी जो फना के अंदर नजर आता है, वो कहते हैं कि वारफ्तगी और पैवस्तगी की वो तमाम सिफात जो शाह नियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलाम में नजर आती है। मैं आम अल्फाज में इसलिए बयान करना चाह रहा हूँ कि मेरे वो बच्चे और बच्चियाँ जो अमेरिका और कनाडा में बैठकर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनकी अक्सर व बेशतर मेरे पास ईमेल आती है या प्रोग्राम्स में आते हैं कि डॉक्टर साहब इतनी मुश्किल चीज़ें इसमें आती हैं कि हमारी तो समझ में ही कुछ नहीं आता। तो जस्ट आई वांट टू मेक श्योर दैट द पर्सन हु इज बीइंग डिस्कस्ड राइट नाउ इन शेप ऑफ कव्वाली or in shape of recitation of the person who has written down this absolute poem in the love of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he has contributed very simply in linguistics such a manner that he is following Sharia, the cosmic law, and he is following a true love with Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam. और ये हुजूर से इश्क़ हकीकी को बयान करने के लिए कहीं दाएं बाएं नहीं जाते, और ना ही किसी और सिन्फ का सहारा लेते हैं। ये तो बराह रास्त गेसुए मुस्तफ़ा में गुम होकर अपनी वारसगी को उस तरीके से बयान करते हैं कि जब मैं उनकी जानिब देखता हूँ, हुजूर की रुख की जानिब, तो अपने वजूद को, अपने आप को ऐसी कैफियत में पाता हूँ कि मदीने का जर्रा भी बन जाऊं और गदाए सगे मदीना बन जाऊं। तो कुत्ता जो मदीने का होता है ना, ये तशबीह है, बलीग है। यहाँ मुराद ये नहीं है कि तशबीह हमने अगर कुत्ते से दी है, तो यहाँ तशबीह बलीग है। मुराद ये है कि मैं इस दर्जा कमतर हूँ कि मदीने में अगर जामी भी जाए तो अपनी आंखों से, अपनी पलकों से झाड़ू देता है, सफाई करता है। तो नियाज जब रस्तों की तरफ जाता है और गेसुए मुस्तफ़ा में अपने आप को गुम करता है, तो उसकी कैफियत ये होती है कि ना तो तू रहा,
نہ تو میں رہا جو رہی سو بے خبر ہی رہی. واہ واہ کیا تو یہ بات بے ہے ڈاکٹر خبری صاحب نے ہے بہت اچھے اور انداز ایک میں. الفت کی کیفیت واہ، ہے. واہ، واہ. جب اردو کلام پڑھتے ہیں تب بھی، فارسی کلام پڑھتے ہیں تب بھی، ہاں. اور عربی زبان کی جو نثریہ انداز ہے جس کو آپ آزاد شاعری کہتے ہیں، وہ نثری انداز یا تو امرؤ القیس کے یہاں نظر آتا ہے، ما قبل تاریخ کے جو زمانے کے لوگ ہیں جس کو کہتے ہیں زمانے جاہلیت کا وہ شاعر امرؤ القیس، یا ان کی عربی نثر کے اندر نظر کیا بات، آتا ہے کیا بات. جو کلامی مباحث میں بلاغت کا وہ اصول ہے واہ. جس کو آج کے شعراء کاسا لیس ہو کر تلاش کرتے ہیں ظاہری واہ، حسن واہ، میں. واہ. لیکن شاہ نیاز بریلوی کا جملہ نظر کر کے بات مکمل جی، کروں گا فرمائیے. کہ میں نے تو عشق کے مفاہیم کو مرشد کے ذریعے حضور کی بارگاہ سے لیا ہے، ہاں. تو یہ ایسا عشق ہے جو نہ کبھی فنا ہوگا ہاں، اور نہ واہ. اس میں کبھی کمی آئے کیا گی. بات ہے، کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے انداز میں. اچھا، ہر شاعر کے کلام پر ایک کیفیت جو ہے وہ غالب نظر آتی ہے. ہاں. چونکہ حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ توحید وجودی کے قائل ہیں. جی. تو توحید وجود جس کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا، بالکل. توحید وجودی آپ کی شاعری بلکہ آپ کے کلام کے ہر شعر میں کہیں نہ کہیں ضرور جھلکتا ہے اگر ہم اس کا مطالعہ کریں. اور ایک جملہ اگر آپ مجھے، میں معافی چاہتا ہوں جی. کہ میں نے آپ کی اس جی، کیفیت بسم میں اللہ، بسم مخل ہوا، لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے درمیان ارتباط بھی کیا انہوں نے، ہاں، بالکل. اور وحدت الوجود کا جو بہت نازک معاملہ ہے جس کو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا ہے، جس پر اس کلام کو نظم کی صورت میں لکھ کر یہ بتلا دیا کہ رب کی توحید سے محبت کیسی ہوتی ہے اور نگاہ مصطفیٰ کے ذریعے وحدت الوجود کو اپنے وجود میں لے کر کیسے فنا فی المرشد کے ذریعے یا فنا فی الشیخ کے ذریعے یہ منازل طے کی جاتی ہے. بہت عمدہ. اور یہ آج اس عظیم المرتبت ہستی کا عرس ہے کہ جن کے خلفاء سمرقند و بخارا اور افغانستان تک جنہوں نے حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض پہنچایا، ہندوستان کی اور پاکستان کی سرزمین تو اس میں شامل ہی ہے. اور جیسے ہمارے قوال حضرات نے آغاز کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہنا کہ جہاں سے آغاز کیا ان کو بھی خراج تحسین پیش کر دیں. وصلی اللہ علی نور کدو شد نور ہا پیدا، زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شہدا. اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، نہ ایوب از بلا راحت، نہ یوسف حشمت و شوکت، نہ عیسیٰ آ مسیحہ دم، نہ موسیٰ آ ید بیضا. دو چشم نرگسی نشرا کہ مازا غل بسر خانن، دو زلف عنبرین شرا کہ واللیل اذا یغشا. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اشعار جو ابتدا میں پڑھے گئے، بہت معروف نعت دیوان جامی میں موجود. اور اب ہم کلام، ایک اور فارسی کلام، چونکہ حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیشتر کلام، کم و بیش 70 سے 80% کلام جو منصور کلام ہے وہ فارسی میں ہے. چونکہ سرکاری زبان فارسی تھی، میں نے ابتدا میں عرض کیا، تو فارسی ہی کلام ہمارے قوال حضرات پیش کریں. بسم اللہ. اب آپ کے سامنے جو غزل پیش کر رہا بسم اللہ، ہوں بسم اللہ. فارسی کی، یہ نیازیوں کی محفلوں میں اختتام ہوتی ہے، یہ چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. رفتم اندر تہ خاک ان سے بتالم باقی، رفتم اندر تہ خاک ان سے بتالم باقی، رفتم اندر رفتم اندر تہ خاک، یعنی رفتم اندر خاک کے اندر چلا گیا، پھر بھی بتوں سے انسیت باقی ہے. ہاں رفتم اندر تہ خاک ان سے بتالم باقی، رفتم اندر تہ خاک ان سے بتالم باقی،
बेरबूद आफते जानम बाकी जानम बेरबूद आफते जानम बाकी सरो सामान वजूदम शरारे इश्क बेसो सरो सामान वजूदम शरारे इश्क बेसो सरो सामान वजूदम शरारे इश्क बेसो ज़ेरे खाकस्तरे दिल सोज़े निहालम बाकी ज़ेरे खाकस्तरे दिल सोज़े निहालम बाकी कारवानम हमा बुगज़श्त ज़िम्मेदान शहू कारवानम हमा बुगज़श्त ज़िम्मेदान शहू कारवानम हमा बुगज़श्त ज़िम्मेदान शहू हम चो नक्शे कफे पा नामो निशानम बाकी हम चो नक्शे कफे पा नामो निशानम बाकी हस्तियम जुमला ख्यालिस्त बतिमसाले सरा हस्तियम जुमला ख्यालिस्त बतिमसाले सरा हस्तियम जुमला ख्यालिस्त बतिमसाले सरा बिल यकीन मन नयमो वहमो गुमानम बाकी बाबा बिल यकीन मन नयमो वहमो गुमानम बाकी हासिल कलाम शेर आखिरी है जो आपके सामने पेश कर रहा हूं तमाए फातिहा از خلق نداریم نیاز تمام فاتحہ از خلق نداریم نیاز عشق من در پس من فاتحہ عالم باقی بابا عشق من بابا در پس من فاتحہ عالم باقی تمائے فاتحہ از خلق نداریم نیاز عشق من در پس من فاتحہ عالم باقی عشق من در پس من فاتحہ عالم باقی رفت من در تہ خاک ان سے بتانم باقی سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ دیکھیں ایک صاحب علم کا کلام، صاحب کشف کا کلام جب ہو نا تو پھر اس میں اسی طرح کے اسرار و معارف موجود ہوتے ہیں کہ جسے تلاش کرنا پڑتا ہے، اور اسے تلاش کرنے کے لیے ظاہر ہے جو صاحبان علم ہیں وہ اس کی تشریحات فرماتے ہیں
اور اس کی صحیح معنوں میں معنی اور مفاہیم تک پہنچتے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے انشاءاللہ اس کلام کے حوالے سے بھی بات کریں گے، مزید کلاموں کو شامل کریں گے، اور سے حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔